بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 17 اپریل 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات اور رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ محترم ملک غلام محمد صاحب، معلم وقف جدید۔ روزنامہ الفضل، رواں 21 نومبر 2013 میں مکرم بشارت احمد ملک صاحب کے قلم سے ان کے پھپھا مکرم ملک غلام محمد صاحب، معلم وقف جدید کا ذکر خیر شامل اشاعت ہے۔ محترم ملک غلام محمد صاحب کی پیدائش قریباً 1931 میں لودھرا میں ایسے گھرانے میں ہوئی جو اپنے علاقے میں اکیلا احمدی گھرانہ تھا۔ آپ محترم ملک عبد الرحمن صاحب کے اکلوتے بیٹے تھے۔ گھریلو ماحول ذمہ دارانہ تھا، لیکن آپ کو دنیا داری سے رغبت نہ تھی۔ بچپن سے ہی نماز پڑھنے اور قرآن سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ہمیشہ زیر مطالعہ رکھتے۔ 13 سال کی عمر سے باقاعدہ تہجد گزار تھے۔ پہلے قادیان میں اپنے والد محترم کے ہمراہ اور پھر روا میں جلسہ سالانہ میں شامل ہوتے رہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے ایک ملاقات میں اپنی زندگی وقف کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضور نے آپ کو سندھ کی زمینوں پر بھجوا دیا۔ 1957 میں جب تحریک وقف جدید کا اعلان ہوا تو آپ کی درخواست پر حضور نے بطور معلم آپ کے نام کی منظوری عطا فرمائی، اور اس طرح آپ کا شمار وقف جدید کے ابتدائی معلمین میں ہوتا ہے۔ جب میں نے جامعہ سے شاہد کر کے میدان عمل میں قدم رکھا تو آپ نے مجھے 2 نصائح کیں۔ اول فرمایا کہ دعا سے کبھی غافل نہ ہونا، سب کام اسی سے ہوں گے، اور دوم یہ کہ مطالعہ کثرت سے کرنا تو تبلیغ اور تربیت کا کام آسان ہو جائے گا۔ آپ کا دینی علم بہت گہرا تھا، علمی نکات سے دوسروں کے علم میں اضافہ کرتے۔ حافظہ بھی کمال کا تھا۔ علم کلام کے سینکڑوں حوالے اور در سمین و کلام محمود کا اکثر کلام ازبر تھا۔ اپنی بات کو شعروں سے مزین کر کے پیش کرتے۔ بہت سادگی پسند تھے اور تکلفات سے کوسوں دور تھے۔ صاف ستھرا سفید لباس پسند کرتے، پروقار طبیعت کے مالک تھے، پگڑی کا استعمال کرتے۔ گھر سے باہر کبھی ہم نے آپ کو ننگے سر نہیں دیکھا۔ مجھے بھی نصیحت کی کہ گھر سے باہر مناسب لباس میں ہمیشہ ٹوپی اور بوٹ پہن کر نکلا کروں۔ آپ ہمیشہ تقویٰ کی باریک راہوں پر گامزن رہے۔ ایک جلسہ سالانہ پر آپ کی ڈیوٹی لنگر خانے سے کھانا حاصل کرنے کے لیے پرچی دینے پر تھی۔ میں پرچی بنوانے گیا تو گھر میں موجود مہمانوں کی تعداد سے 2 زائد بتائی۔ آپ نے کہا کہ تم نے 2 مہمان زائد بتائے ہیں۔ خاکسار نے وضاحت کی کہ 2 مزید مہمان آنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پرچی بنوانے کے وقت تو وہ نہیں آئے۔ اس طرح یہ غلط بیانی ہو جاتی ہے جو تقویٰ کی باریک راہوں کے خلاف ہے۔ اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لنگر ہے جس میں خدا نے بہت برکت رکھی ہے۔ اگر مزید مہمان آ بھی گئے تو یہی کھانا ان کے لیے کفایت کرے گا۔ اس طرح آپ نے عملاً میری اصلاح کر کے تقویٰ کی طرف توجہ دلائی۔ آپ کی اولاد بھی کسی نہ کسی رنگ میں خدمت دین کی توفیق پا رہی ہے۔ 20ویں صدی کا عظیم ترین کینیڈین ایتھلیٹ۔ روزنامہ الفضل، رواں 12 دسمبر 2014 میں مکرم محمد سلطان ظفر صاحب کے قلم سے عظیم ایتھلیٹ ٹیرنس اسٹینلے فاکس، المعروف ٹیری فاکس کے بارے میں ایک معلوماتی مضمون شائع ہوا ہے۔ ٹیری فاکس 28 جولائی 1958 کو کینیڈا کے شہر ونی پیگ میں پیدا ہوئے۔ وہ اسکول میں لمبی دوڑ اور باسکٹ بال کے کھلاڑی تھے۔ 12 نومبر 1976 کو ڈرائیونگ کے دوران ان کو ایک حادثہ پیش آیا جس میں ان کے دائیں گھٹنے پر چوٹ آئی، جس کے بعد ان کے گھٹنے میں درد شروع ہو گیا۔ 1977 میں ان کی دائیں ٹانگ میں ہڈیوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ مجبوراً ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی، لیکن ان کو جلدی پتہ چل گیا کہ ان کا کینسر جسم میں پھیل رہا ہے اور زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ تاہم ٹیری نے سسک کر مرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ویل چیئر پر بیٹھ کر وینکوور میں ہونے والی قومی چیمپئن شپ 3 دفعہ جیتی۔ ٹیری فاکس نے فیصلہ کیا کہ وہ کینسر کے علاج کے لیے آگہی اور اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے رقبے کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے بڑے ملک کینیڈا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک میراتھن دوڑ لگائیں گے، اور 24 ملین کی آبادی سے $1 لے کر $24 ملین کی خطیر رقم بطور عطیہ اکٹھا کریں گے۔
ٹیری کے ڈاکٹروں سمیت بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ٹیری کا یہ فیصلہ انتہائی احمقانہ ہے۔ 12 اپریل 1980 کو ٹیری فاکس نے نیو فاؤنڈ لینڈ کے شہر سینٹ جونز میں بحر اٹلانٹک میں اپنی مصنوعی ٹانگ ڈبو کر اپنی تاریخی ٹیریز میراتھن آف ہوپ کا آغاز کیا۔ ٹیری فاکس روزانہ ایک نارمل میراتھن ریس جتنا دوڑتے تھے، اگرچہ ٹانگ کی درد بڑھتی جا رہی تھی لیکن وہ صبر اور ہمت سے برداشت کرتے رہے۔ تاہم راستے میں ملنے والے لوگوں کا رویہ بعض اوقات بہت تکلیف دہ ہوتا۔ وہ آوازیں کستے اور ہارن بجا کر اپنے غصے کا اظہار کرتے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لڑکا کون ہے اور کیوں دوڑ رہا ہے۔ کینیڈین میڈیا کو جب ٹیری فاکس کے عزم اور دوڑ کی خبر ملی تو اس نے ان کی دوڑ کی خبریں واضح طور پر شائع کرنا شروع کی۔ لوگوں کو جوں جوں ان کے بارے میں علم ہوتا گیا، وہ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنے لگ گئے۔ اب لوگ اپنے اپنے شہر، گاؤں اور قصبے میں ٹیری کی آمد کا انتظار کرنے لگے، اور جب ٹیری ان کے شہر میں پہنچتے تو وہ بھی اپنے شہر کی حدود میں ان کے ساتھ ساتھ دوڑتے رہتے۔ پھر ٹیری فاکس کو ایک گاڑی بھی مل گئی جس میں ان کا سامان اور دوائیں ہوتی تھیں۔ نیز اکثر شہروں میں پولیس کے سپاہی ان کے لیے راستہ صاف رکھنے کی کوشش کرتے۔ صوبہ انٹاریو تک پہنچتے پہنچتے ٹیری فاکس پورے ملک کے ہیرو بن چکے تھے۔ اپنی ریس کے 15ویں دن ان کا کہنا تھا کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ وہ کام کرتے ہوئے مارا گیا جو میں کرنا چاہ رہا تھا۔ کتنے لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ میں ایک ایسی مثال قائم کرنا چاہتا ہوں جو کبھی نہ بھلائی جا سکے۔ اب کم از کم 26 کلومیٹر روزانہ دوڑنا میرا معمول بن چکا ہے۔ ٹیری فاکس کا ایک ایک دن مشکلات سے بھرپور اور نشیب و فراز سے پر تھا۔ 11 جون کو ان کا کہنا تھا، آج سارا دن تیز مخالف ہوا مجھے روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہوا کے مخالف دوڑنا سخت دشوار تھا، یہ میرے اندر گھسی جا رہی تھی۔ یہاں اکثر لوگوں کو معلوم بھی نہ تھا کہ میں کون ہوں۔ کئی ٹرک ڈرائیوروں نے ترس کھا کر مجھے لفٹ کی پیشکش کی۔ سڑک تنگ تھی اور گزرنے والی گاڑیوں کے لیے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ وہ مسلسل ہارن بجا کر ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک گاڑی کی ٹکر سے میں گر بھی گیا اور مجھے چوٹ بھی آئی۔ 14 جولائی کو جب ٹیری فاکس ہیملٹن سے گزر رہے تھے تو 1960 کے کینیڈین میراتھن چیمپئن گارڈ ڈکسن نے اپنا گولڈ میڈل ان کی نذر کر دیا۔ 12 اگست کو ریڈیو پر یہ خبر نشر ہوئی کہ ٹیری فاکس کی مصنوعی ٹانگ کا اسپرنگ ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناقابل استعمال ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر ایک مکینک اپنے اوزار لے کر وہاں پہنچ گیا اور 90 منٹ کے اندر مصنوعی ٹانگ کو مرمت کر کے ٹیری فاکس کو دوبارہ دوڑنے کے قابل بنا دیا۔ ٹیری فاکس سے بقول ان کے لیے سب سے زیادہ جذباتی لمحہ انٹاریو کے ایک شہر ٹیرس بے میں پیش آیا، جب ہڈیوں کے کینسر میں مبتلا اور ایک ٹانگ سے محروم 10 سالہ بچے گریگ اسکاٹ نے 6 میل تک ٹیری کے پیچھے پیچھے اپنی سائیکل چلائی۔ 1 ستمبر 1980 کو جب ٹیری فاکس تھنڈر بے پہنچے تو ڈاکٹروں نے ان کی تشویشناک حالت کی بدولت یہ دوڑ زبردستی رکوا دی۔ وہ اس وقت تک 5373 کلومیٹر دوڑ چکے تھے اور اس دوڑ نے ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا اور ان کی حالت انتہائی بگڑ گئی تھی۔ 9 ستمبر 1980 کو ایک ٹی وی چینل CTV نے ٹیری فاکس سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے خصوصی نشریات پیش کی، جس کے دوران $10.5 ملین اکٹھے کیے گئے۔ فروری 1981 میں بالآخر ٹیری فاکس کا ہدف $24 ملین حاصل ہو گیا۔ ٹیری فاکس 21 جون 1981 کو اس دار فانی سے 22 سال 11 ماہ کی عمر میں کوچ کر گئے۔ تاہم آج 60 سے زائد ممالک میں ان کی یاد میں سالانہ تقریبات ہوتی ہیں اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ کینسر کے ایک اور مریض اسٹیو فونیو کو بھی ٹانگ میں کینسر تھا، تاہم ان کی ٹانگ کاٹنے کی وجہ سے کینسر ان کے باقی جسم میں نہیں پہنچ سکا تھا۔ انہوں نے مصنوعی ٹانگ لگا کر ٹیری کی نامکمل دوڑ کو 1984 اور 1985 میں مکمل کیا۔ ٹیری فاکس کی دوڑ کی وجہ سے لوگوں میں کینسر کے بارے میں آگہی ہوئی۔ کینسر کے علاج کی ریسرچ میں بڑی بڑی رقوم عطیہ کی گئی۔ ٹیری فاکس کی جرأت اور بہادری نے پوری قوم کو ایک کر دیا۔ ٹیری فاکس کو کینیڈا کے سب سے بڑے اعزاز آرڈر آف کینیڈا سے نوازا گیا۔ وہ یہ اعزاز پانے والے کم عمر ترین شخص ہیں۔ ان کے اعزاز میں کینیڈا میں 32 سڑکیں اور ہائی ویز اور 14 اسکول، 14 سرکاری عمارات، 9 صحت کے مراکز، ایک پہاڑی سلسلہ، ایک صوبائی پارک، ایک برف توڑنے والا بحری جہاز اور دوسرے کئی مقامات ٹیری فاکس سے منسوب کر دیے گئے۔
ان کے 8 مجسمے کینیڈا کی اہم عمارات بشمول پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے نصب ہیں۔ محکمہ ڈاک نے اپنا قانون کے کسی شخص کے اعزاز میں اس کی وفات کے 10 سال بعد ہی کوئی ٹکٹ تباہ ہو سکتا ہے تبدیل کر کے 1981 میں ٹیری فاکس کے اعزاز میں ٹکٹ جاری کیا۔ 5 اپریل 2004 کو کینیڈین عوام نے بذریعہ ووٹ ٹیری فاکس کو 20ویں صدی کا عظیم ترین کینیڈین قرار دیا۔ 2008 میں کینیڈین حکومت نے ان کو نیشنل ہسٹورک پرسن آف کینیڈا قرار دیا۔ 1981 سے ہر سال کینیڈا اور دیگر 60 ممالک میں ٹیری فاکس کی یاد میں میراتھن ریسز ہوتی ہیں اور کینسر ریسرچ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ روزنامہ الفضل روا 28 مئی 2014 میں مکرم زواد مبشر صاحب کی ایک نظم شامل اشاعت ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے دور جاپان کے حوالے سے کہی گئی تھی۔ اس نظم میں سے انتخاب پیش ہے۔ میرے مولا نے کیسا کرم کر دیا، میرے دل کی دعا کو امر کر دیا، آج مشرق میں مغرب سے سورج چڑھا، آ گیا پاس میرے میرا دل ربا، ان کے آنے سے آئی بہار چمن، مل گئی مردہ جسموں کو روح بدن، جام عرفان ہر بادہ کش نے پیا، آ گیا پاس میرے میرا دل ربا، میرے آقا یوں ہی آپ آتے رہیں، تشنہ روحوں کو شربت پلاتے رہیں، لب پہ نغمے خوشی کے یہ مچلیں صدا، آ گئے پاس جو آپ جانے وفا، آئیے میری جاں مرحبا 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 مرحبا۔ صداقار ابن سعید۔